سمجھے؟ مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا، سمجھے؟ جو مضبوط، جو کہ تبلیغ کے روح سے جو واقف ہے، علم کے اندر پختگی نہ ہو۔ ایک خطیب صاحب جو آپ دیکھیں اپنی سند ان فلان ان فلان ان فلان، تو میں نے لکھ کر کے دیا، میرے مدرسے کے اساتذہ گواہ ہے، ایک ساتھ تھے، میں نے کہا جو سند تو حدیث کی بیان کرتا ہے یہ جھوٹی سند ہے۔ ہمارے حضرت بتاتے تھے، اب اللہ والے ہندوستان کے لوگ آپ کو بتائیں گے، حضرت اقدس فرماتے ہیں یہ مولوی حشمت علی یہ گبول تھا، سمجھے؟ گبول تھا، بلوچ تھا، اور یہ غضب کا مناظر تھا، بریلوی تھا، تو یہ پاکستان میں اس کے مقابل کا کوئی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں پھر یہ پاکستانی لوگ گئے، حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو ہندوستان سے لایا، تو 3 دن کا مناظرہ ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آ جاتا ہوں لیکن میں 50,000 روپے آپ سے لوں گا۔ تو اس زمانے کے 50,000 کا مطلب یہ کہ آج کے کم از کم 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ نہ بنے 1 کروڑ بنتے۔ حضرت نے لی، حضرت نے طے کیا، بعد میں ملے نہیں ملے، طے کیا کہ میں آ جاتا ہوں اس طریقہ پر، میں پیسے لے لوں گا آپ سے، سمجھے؟ اول عالم یہ حضرت اقدس مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے، یعنی میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، سمجھے؟ تو میرا جی بھی چاہتا، مجھے کئی جگہوں میں یہ لوگ مفت لے گئے نا، تو میں بھی کہتا ہوں کروڑ 1.5 کروڑ تو متعین کرے، سمجھے؟ اور 50-60 لاکھ تو کیا کرے، 50-60 لاکھ تو کم از کم، اس لیے کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے پھنس جاتے ہیں۔ یہ تبلیغی ڈھیلا اٹھا کر کے ان کو مارو، بولو تو وہ آپ کو نہیں مارے گا، آپ کے پیچھے لگے، بھائی میں بدلہ نہیں لے رہا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلید تھا؟ اگر یہ ناپاک تھا تو میں اپنے کپڑوں کو دھوؤں، اور اگر پاک تھا تو پھر نماز پڑھو۔ یہ تبلیغی، لیکن ان تبلیغیوں کو کئی جگہ بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے تنگ کیا، مولوی صاحب ہمیں لے گئے، سمجھے؟ میں حیران ہو گیا کہ یہ ایسے تبلیغی لوگ، سمجھے؟ تو اس وجہ سے یہ تبلیغی بھی کہیں پھنس جاتے ہیں، آیا سمجھ نہیں ہے؟ تب آ جا، دبئی میں مجھے لے گئے، سمجھے؟ دبئی میں لے گئے تبلیغی خاص لوگ، سمجھے؟ وہ اتنی ایک بڑی داڑھی تھی ایک غیر مقلد کی، کہتے تم لوگ صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے ہو، اور داڑھی ہلتی تھی، صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے، صحیح حدیثوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کون سی صحیح حدیث؟ کہتے وائل ابن جوہر کی روایت، وائل ابن حجر کو وائل ابن جوہر کہہ رہے، جوہر کہتے سوراخ کو، سمجھے؟ میں نے کہا مولانا خیر تو عالم ہے؟ کہا عالم۔ میں نے کہا صحابی کو وائل ابن جوہر نہیں، جوہر کا معنی سوراخ پتہ ہے؟ کس کا سوراخ؟ سمجھے؟ تیرے اندر کی کوئی سوراخ ہوگی، تو اس طریقے پر یہ ہے کہ تو وائل ابن حجر کو کہتے وائل ابن جوہر، وہ جو لوگ اس پر ہنسے، میرے رب نے مناظرہ سے ہمیں بچائے۔ میں نے کہا جس کا حال یہ ہے، وائل ابن حجر کو کیا کہتے ہیں؟ وائل ابن جوہر، سمجھے؟ یہ اردو پڑھنے والے محدث ہوتے ہیں، سلیم اللہ محدث نہیں ہے، انور شاہ کشمیری محدث نہیں ہے، اور یہ لوگ بہت بڑے محدث ہوتے ہیں، سمجھے؟ حدیث کی عبارت غلط پڑھنے والے، سمجھے؟ اہل حدیث ہم لوگ ہیں، رشید احمد گنگوئی اہل حدیث ہے، سمجھے؟ رشید احمد گنگوئی اہل حدیث ہے، مفتی سعید پالم پوری اہل حدیث ہے، سلیم اللہ خان اہل حدیث ہے، سرفراز خان اہل حدیث ہے۔ باقی بابا کا تو کیا کہنا، بابا تو تھا ہی اہل حدیث، عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ، وہ تھے ہی اہل حدیث، سمجھے؟ حدیثوں کا واقعتاً حافظ تھا، حافظ الحدیث تھا، بہت بڑے آدمی۔ اہل حدیث تو یہ لوگ ہیں، سمجھے؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ، پاخانے کا نام رکھا ہے لڈو۔ مولانا مدنی بڑے چالاک قسم کا انسان تھا، قربان جاؤں مولانا مدنی، کہتا تھا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، ورضوان من اللہ اکبر کو پڑھ کر کے مولانا مدنی روتا تھا، فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے، جنت نہیں۔ جنت کی حیثیت کیا ہے؟ بڑوں سے بڑی چیز مانگا کرو، بولو بڑوں سے بڑی چیز مانگا کرو۔ ارے اللہ سے تم جنت مانگتے ہو؟ یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے نہیں ہے، سمجھتا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھے دعوت دیں گے، جب آپ مجھے دعوت دیں گے، میں آپ کے گھر میں آ جاؤں گا تو میرے جوتے اندر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میرے کپڑے اندر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ میری ٹوپی آئے گی نہیں آئے گی؟ میری گھڑی اندر آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ کے گھر میں آپ نے گھڑی کو دعوت دی ہے، کپڑوں کو دعوت دی ہے، ٹوپی کو دعوت دی ہے، رومال کو دی ہے؟ نہیں دیے۔ آپ نے تو ملزوم کو دعوت دی ہے، کس کو؟ ملزوم۔ یہ سارے لوازمات ہیں، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب ملزوم تیرے گھر پہ آ گیا، وہ مدعو ہے، تو یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے جنت لازم ہے، لازم ہے۔ جب اللہ کی رضامندی مل گئی، جنت خود بخود مل جائے گی، اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب علماء کی رہنمائی نہیں ہوگی، اور جب یہ جماعت بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس دن سے اللہ ناراض ہوگی۔ علماء کے ہاتھ سے جماعت نکل گئی، بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئی،
سمجھے، مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا، سمجھے، جو مضبوط، جو کہ تبلیغ کے روح سے جو واقف ہے، علم کے اندر پختگی نہ ہو۔ ایک خطیب صاحب جو آپ دیکھیں اپنی سند ان فلان ان فلان ان فلان، تو میں نے لکھ کر کے دیا، میرے مدرسے کے اساتذہ گواہ ہے، ایک ساتھ ہے، میں نے کہا جو سند تو حدیث کی بیان کرتا ہے یہ جھوٹی سند ہے، یہ منقطع سند ہے، آپ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں۔ یہ جامع صدیقیہ کی یہ جو سند تو بیان کر رہا ہے یہ جھوٹی ہے، الی رسول اللہ، یہ سند منقطع ہے۔ ہوگا اندھوں میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے، جن کو حدیث کی اسانید کا پتہ نہیں ہوتا اس جاہل کو تو بتا دے، سمجھے۔ تو جو شجر نسب جو نبی کا جو بیان کرتا ہے فلان جگہ سے کٹا ہوا ہے، یہ بھی واللہ میں نے لکھ کر دی، اور محدثین نے لکھا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہ بیان کر۔ قربان جم اس ذہبی پر، علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، مزی ذہبی روتا کہ اے اللہ مجھے وہ ذہن دے دے جو اللہ مزی کو دیا، حافظ بن حجر روتا کہ اے اللہ ہمیں وہ ذکاوت دے دے جو تو نے مزی کو دیا ہے اور علامہ ذہبی کو دی، الذہبی اقوالہ کالذہب، سمجھے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا محدثین کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، سمجھتے ہیں، جب یہاں حدیث کی اسانید سے آدمی واقف نہ ہو، ذوق حدیث سے آدمی واقف نہ ہو، سمجھے۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، میں نے لکھا خدا کی قسم یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کے مرفوع تو سوال ہی نہیں ہے، موقوف ہونے میں لوگوں نے کچھ کلام کیا ہے، جو اسانید حدیث سے واقف نہیں ہوتا وہ اس قسم کی باتیں کرتا، سمجھے، جاہلوں کے سامنے تم لا کر کے ہو گیا مولانا۔ ادخلوا فی السلم، اصل بات آپ کو عجیب بتا دوں، آپ لوگ بیدار رہو۔ جب ہندوستان میں علماء کے دو حصے ہو گئے، کانگریسی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کانگریسی تھے، جیسے جمعیت والے کانگریسی ہیں، دوسرا مسلم لیگی، حضرت اقدس حکیم الامت مسلم لیگی ہو گئے۔ دونوں طرف سے علماء کی دو جماعتیں ہوگی کہ پاکستان الگ ہو یا نہ ہو، کانگریس اور لیگ، بولو کانگریس۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ کانگریسی لیگی علماء کو لعنت بھیجتے تھے، لیگی لوگ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجنے لگے، عوام نہیں، علماء کو لعنت بھیجنے لگے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے، حضرت نے دیکھا کہ دونوں طرف سے عوام بھی دو جگہ بٹ گئی، لیگ میں اور کانگریس میں، اور جو عوام، جو لیگی عوام ہے وہ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجتے، اور کانگریسی عوام وہ لیگی علماء کو لعنت بھیجتے۔ تو حضرت نے 6 نمبروں میں سے حضرت نے چوتھا نمبر مقرر کیا اکرام علماء۔ یہ کیا تھا؟ اکرام، اس میں تعریف ہو کر کے اس کو اکرام علماء کے بجائے کیا کر دیا؟ اس کو اکرام مسلم بنا، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔